بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے بیشتر علامہ صاحب نے واقعی بڑی جامعیت کے ساتھ ہدیہ تبریک پیش کر دیا اور اس میں مزید کوئی اضافہ کرنا مشکل ہے۔ بس میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ سب شخصیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریبی شخصیات ہیں اور ہمارے لیے انتہائی محترم ترین شخصیات ہیں۔ اس میں باقی افضلیت فضیلت کا یہ معاملہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی جو بیٹی کا مقام ہے وہ اہلیہ نہیں لے سکتی، اور جو اہلیہ میں حضرت ختیجہ کا مقام ہے، جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھ دیا، جو آزمائش کا وقت تھا، جو پریشانیوں کا وقت تھا، اس میں یقیناً حضرت ختیجہ ہی جیسی شخصیات وہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ مرد جو ہوتا ہے وہ گھر سے اسے ایک طاقت ملتی ہے اور حالات بدلتے ہیں، تو وہ جو مکی زندگی کے حالات تھے وہاں جو صاحبان تھا وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور انہیں ہر لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا ساتھ دیا کہ آپ کا تصور ہے گھر سے جو انہیں قوت ملی۔ اور پھر جب مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب حالات بدل چکے ہیں، اب ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، اب احکامات آ رہے ہیں، اب امت کو جینے کا طریقہ بتانا، اب علم و فضل کی بات شروع ہو رہی ہے، اور علم کی میراث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ نے حوالے کی، یہ کام ان کے سپرد کیا۔ اور اسی ضمن میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور آج ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے خواتین سے، جس کو ہم خواتین کے حقوق کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، حضرت عائشہ مسجد نبوی میں کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے، چند صحابہ کھیل کھیل رہے ہیں، حضرت عائشہ کی عمر بھی کم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب وہاں ٹاٹ لگے ہوتے تھے، وہ ہٹے تو بے پردگی ہو، تو پردے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا کر کے ان کی اوٹ سے دیکھ رہی ہیں۔ اب آپ یہ مزاج دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھنا نہیں چاہتے، مگر وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ حضرت عائشہ کا پردہ ہو جائے، اور وہ اس کھیل کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ کچھ وقت ٹھہرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک کی عائشہ، بس ہو گیا، اب بس کر دیں۔ کہا نہیں، آپ ٹھہرے رہیے، مجھے اور دیکھنا ہے۔ حضور پھر ٹھہرے ہوئے ہیں، پھر فرمایا حسبک کی عائشہ۔ تو یہ خیرکم خیرکم لأہلہ کی تعبیر ہے کہ آپ نے گھر میں کیسے رہنا ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ گھر میں مرد داخل ہو تو بچے اس کمرے میں دبک جائیں، بیگم اس کمرے میں دبک جائے کہ بھائی کوئی اللہ رحم کرے کون آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے بعض قبائل میں یا بعض لوگوں کے یہاں خیال ہے کہ مرد کی شان ہے، یہ شان نہیں ہے۔ ایک مومن کی شان وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں معاملہ تھا، اور وہ کیسا معاملہ تھا؟ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے کہ کون جیتے گا۔ آج تو ہم میں سے شاید کوئی بھی اس طرح سے گھبراتا ہے کرنے سے، اور مولوی بھی، لیکن حضور کی سنت دوڑ والی بات بھی تو ہے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر میں ماحول تھا، اور جو بچی اپنی حضرت فاطمہ کے ساتھ ماحول تھا، کہ دیکھیے نا حضرت فاطمہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کے استقبال کے لیے، اور انہیں بوسہ دیا کرتے تھے۔ آج کون سا والد ہے جو اس سنت کو پورا کرتا ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں حضور کے معاشرے سے لے کر کے رائج کرنی چاہیے۔ گھر کے اندر ہمیں، اب کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب حاکم نہیں ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نگران ہیں، آپ نے گھر کی ماحول کو آپ نے کرنا ہے کہ کس طرف جانا ہے، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، لیکن گھر کے اندر آپ نے ایک دوست کی طرح رہنا ہے، ایک اچھے ساتھی کی طرح رہنا ہے۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں اس کی بہت بہترین، اور اس معاملے میں جہاں ہم مردوں کو بھی سیکھنا چاہیے وہاں ہماری عورتوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، ان میں سے ایک ایک کی سیرت جس کو آپ پسند کریں، یہ مختلف پھول ہیں، ان کی مختلف خوشبوئیں ہیں، لیکن سیرت انہی کی اپنائیے کہ گھر میں وہ کس طرح رہا کرتی تھی، کیسے شوہر کے ساتھ صبر ہوتا تھا، کیسے شوہر کے حالات میں ان کے ساتھ مدد کی جاتی تھی، کیسے عزت کی جاتی تھی، کیسے گھر کی تربیت کی جاتی تھی۔ یہی شخصیات سے ہماری خواتین بھی سیکھیں اور آگے بڑھیں، یہ آج کا پیغام ہمارا ہونا چاہیے۔